الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقيكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب سے پہلے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل احترام صدر جلسہ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی عمائدین قوم طلباء کرام خواتین و حضرات میرے محترم دوستو بزرگوں آج دوسرا دن اور دوسری نشست شروع ہو چکی ہے میں عرصے سے اس جامعے کا مقروض تھا اور پچھلے دنوں ہمیں اس قرض کی یاد دلائی گئی آج میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اکابرین کے ساتھ ان کی زیارت بھی ہو اور جامعہ کی اس تقریب میں شریک ہو کر اپنی آخرت سنوار سکوں میں مختصراً چند معروضات پیش کروں گا ابھی تھوڑی دیر پہلے نوجوان طلباء جو یہاں پہ تشریف فرما تھے جنہوں نے تکمیل بخاری کی اور ان کے سر پہ علماء کابرین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی دستار باندھی ہمارے معاشرے میں یہ تقریب انوکھی نہیں بلوچستان سے میرا تعلق ہے وہاں پر اگر کوئی نواب اور سردار اس دنیا میں نہیں رہتا تو اسی طرح قبائلی عمائدین بیٹھتے ہیں جرگہ سجتا ہے عوام کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں نواب اور سردار اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے وارث کو سامنے لا کے جو ان کا بیٹا ہوگا ان کا بھائی ہوگا اسے لا کے کھڑا کیا جاتا ہے پھر عمائدین میں سے اسی طرح سب اس کے سر پہ دستار وراثت باندھتے ہیں سندھ میں وڈیرے خیبر پختونخوا میں خوانین
اور پنجاب میں چودھری کی وراثت بھی اسی طرح اور آج وراثت محمد الرسول اللہ کے وارثین کا فرق اتنا سا ہے کہ وہاں نسل کے حوالے سے وراثت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پگڑی باندھی جاتی ہے، اور یہاں اصل کے حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں پر وصیت چلتی ہے اور یہاں پر نصیحت کام کر جاتی ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ 21ویں صدی کے انداز نرالے ہیں۔ پہلے وراثت باپ سے چلا کرتی تھی، 21ویں صدی میں اب سنا ہے کہ ماں سے وراثت چلتی ہے۔ ڈگریوں کے جعلی دور میں علم دین حاصل کرنے والوں کو کسی ڈگری کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن ہمارے بڑے بڑے مناصب پہ پہنچنے کے لیے جعلی وصیت نامے بھی سامنے آ گئے۔ لیکن یہ میرے بھائی اور جن کے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی، ایک بات ہے کہ ہمارے سردار، ہمارے نواب، ہمارے وڈیرے، ہمارے خوانین جنہوں نے قوم کی عزت و ناموس کا کل بھی سودا کیا، آج بھی اسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ کالے ہیں۔ وزیر اعظم بڑے قریب آپ کے رہتے ہیں، اس نے خود کہا کہ بھائی تم کیوں شور مچاتے ہو، کوئلے کے کاروبار میں ہاتھ تو کالے ہوتے ہی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ کوئلے کا کاروبار ہی کو وزارت عظمیٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ کوئلے کے کاروبار کو وزارت عظمیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ میرے ہاتھ کالے ہیں، لیکن خدا را اپنے ہاتھوں کو بھولے سے بھی اپنے منہ پہ اور اپنے صدر کے منہ پہ نہ ملا کرو۔ اور جن لوگوں کے آباء و اجداد نے انگریز کی غلامی کا عالمی ریکارڈ قائم کیا، میں نے پہلے گزارش کی کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب 90-100 میل پر سبی کا شہر بڑا مشہور شہر ہے، اور ہر سال وہاں پر ایک میلہ لگتا ہے، اسی طرح اسٹیج سجتا ہے اسٹیڈیم میں، اور وہاں پر عمائدین قوم اور سردار بیٹھتے ہیں، مال مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، نیزہ بازی ہوتی ہے، مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہاں پر انگریز کی حکمرانی تھی، اس انگریز کی ملکہ برطانیہ اس تقریب میں آنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ میلہ مویشیاں سبی میں ملکہ برطانیہ شریک ہوں گے اور اس کی افتتاح کریں گے۔ سارے قبائلی عمائدین سردار اسی طرح سفید پگڑی باندھے ہوئے، یہ صدری پہنے ہوئے، سفید بلوچی لباس پہنے ہوئے، اپنے داڑھیوں کے سمیت بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے دروازہ گیٹ کھلتا ہے اور وہ بگی داخل ہونے لگتی ہے جس میں 4-8 گھوڑے جتے ہوئے ہیں، اور اس بگی پہ ملکہ برطانیہ بیٹھی ہے۔ لیکن اچانک اس کو دیکھ کر یہ سردار اسٹیج سے چھلانگ لگاتے ہیں، اس طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ بلوچ قوم کے افراد سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے سرداروں کی بلوچ غیرت جاگ اٹھی ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کیوں دوڑنے لگے ہیں۔ یہ دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اور بگی کے
سامنے جتے ہوئے گھوڑوں کو پکڑتے ہیں اور کوچوان کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، ملکہ آ رہی ہے، ہماری میزبانی کا تقاضا ہے۔ میرے منہ سے غیرت نکلا، بے غیرتی کا تقاضا یہ ہے کہ ملکہ آئے اور اس کے گھوڑوں کو بگی کھینچے۔ گھوڑوں کو ہٹا دیا گیا اور وہ سردار جت گئے۔ انہوں نے اس بگی کے بانس اور ڈانڈے اپنے کندھے پہ رکھ کر ملکہ برطانیہ کے بگی کو کھینچ کر اسٹیج کے سامنے کھڑا کیا اور وہ اس سے اتری۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ سندھ کے وڈیروں نے اس انگریز کے سامنے سر جھکایا اور خیبر پختونخوا کے خوانین نے اپنے ملک و ملت کو بیچا، اور آپ کے پنجاب کے چودھریوں نے اپنا سر جھکا کر انگریز سے سر کا خطاب نہیں لیا۔ اور جہاں تمہارے بڑے سر جھکا کر سر کا خطاب لے رہے تھے، وہاں پر میرے بڑے سر جھکا نہیں رہے تھے، بلکہ انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر سر کٹا رہے تھے، جس کی بدولت انگریز اس خطے سے بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ کیوں میرے محترم دوستو، میں آپ کی سمع خراشی نہیں کرتا، میرے اکابرین بیٹھے ہیں، ان کا حکم ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو پگڑی باندھی گئی تھی، جس سر پر علماء دیوبند کے اکابرین کے نسبت سے ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں پر، جن شاگردوں کے سروں پر یہ پگڑی باندھی ہے، اس سر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کٹ تو سکتا ہے طاغوت کے مقابلے میں، لیکن جھک نہیں سکتا۔ اور آج یہی بات ہے کہ اگر آج دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آج جامعہ کے اس اجتماع کی بات چھوڑیں، آج پورے ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں قصبے میں ہمارے مدارس کے اجتماعات ہو رہے ہیں، ان کے سروں پر پگڑیاں باندھ رہے ہیں، اور دوسروں کے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ شکاگو میں بھی ایک اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر سر پہ پگڑی باندھنے والوں سے ڈرنے والے واہ ویلا کر رہے ہیں۔ شکاگو میں کون بیٹھے ہیں؟ امریکہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ نیٹو کے 38-40 ممالک بیٹھے ہیں، ہمارا صدر بھی وہاں پر پہنچا، اور ہمارے تمام تر مسلمانوں کے وہ شہنشاہ جو غیر جمہوری، غیر انسانی، غیر شرعی طریقے سے اپنے ممالک کے سلطنتوں پہ، عوام پہ قابض ہیں، وہ جھک کر بیٹھے ہیں۔ ان کو کسی سے خطرہ نہیں، ایٹم بم سے نہیں ہے، ہائیڈروجن بم سے نہیں ہے، پاکستان کے فوج سے نہیں ہے، جنرل کیانی سے نہیں ہے۔ اگر انہیں خطرہ ہے تو کن سے خطرہ ہے؟ ان نوجوانوں سے خطرہ ہے جن کے سر پہ اب پگڑی باندھی گئی۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے جو یہاں پر سر پہ سفید ٹوپی پہنے ہیں آج، اور کل اپنے ان بھائیوں کی طرح اپنے سر پہ سفید پگڑیاں بندھوائیں گے، امریکہ ان سے خائف ہے، پوری دنیا ان سے خائف ہے، اور وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یہ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لیکن بچوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، ایک بہت بڑی خرابی بچوں میں ہے۔ وہ کون سی خرابی ہے؟ کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خرابی
پوری دنیا کے لیے پریشان کن ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو، توتلی زبان میں بولتا رہے، کپڑا بھی کم خرچ ہو۔ ابا بھی چاہتا ہے کہ اس کا قد سائز اتنا رہے، مدرسے میں پلتا رہے، اور 100 روپے خرچہ بھی نہ ہو اس کا جیب خرچ۔ اور یہ بچہ کہتا ہے کہ ابو تم جتنا چاہو امی، لیکن میں نے بڑا ہونا ہے۔ اور بچے کو بڑے ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور بچہ بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کڑا ہوتا ہے، کہاں؟ طاغوت کے سامنے، کفر کے سامنے۔ جو بچہ دینی ادارے میں پل کے تربیت حاصل کر کے بڑا ہوگا، وہ طاغوت اور کفر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج شکاگو میں تمام دنیا کے وہ جابر سلاطین اور وہ تمام تر یہودی لابی کے پروردہ اور فری میسن کے ممبران یہودی تنظیم کے جمع ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں کس لیے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، اور اگر مدرسے میں بڑا ہوگا تو خطرہ یہ ہے کہ یہ بچہ کہیں بڑا ہو کر شیخ الہند محمود الحسن تو نہیں بنے گا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کہیں پر حسین احمد مدنی اور قاسم نانوتوی تو نہیں بنے گا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی تو نہیں بنے گا، یہ اشرف علی تھانوی تو نہیں بنے گا، یہ مولانا الیاس تو نہیں بنے گا، یہ عطا اللہ شاہ بخاری نہیں بنے گا، یہ انور شاہ کشمیری تو نہیں بنے گا، یہ یوسف بن نوری اور مفتی محمود تو نہیں بنے گا۔ آج پریشانی یہ ہے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والا اور پڑھنے والا بچہ کہیں ملا عمر تو نہیں بنے گا، اور اس کے لیے انہوں نے انداز یہی اپنائے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، ایک بات واضح ہے کہ آپ کے یہ ادارے اور یہ طلباء نے، یہ ہمارے ساتھی کہتے رہے مجھ سے پہلے کہ جناب ان مدارس نے دین کو بچایا ہے، عقیدے کو بچایا ہے۔ میرے سامنے پاکستان کے جرنیلوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر طالبان نہ ہوتے تو پاکستان اس وقت تک پاکستان نہ ہوتا۔ سوویت یونین جب داخل ہوا تھا، اس کا ہدف صرف افغانستان نہیں تھا، اس کا ہدف گرم پانی تھا، اور جب وہ اس کو شکست ہوئی اور امریکہ اور نیٹو کے افواج اور پینٹاگان کا 2006 کا وہ نقشہ جس میں اس ملک کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا فوج پاکستان کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ چاغی میں ہمارا ایٹم بم جو دھماکہ ہوا تھا وہ اس ملک کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ہماری فوج نہیں رکھتی، ہمارا صدر نہیں رکھتا، ہمارا کرپٹ وزیر اعظم نہیں رکھتا۔ اسے میں ٹرپل شاہ کہتا ہوں، یہ پاکستان بچانے کی صلاحیت نہیں رکھا۔ پاکستان کو بچانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، سفید اور کالی پگڑیاں، جو شیخ الہند کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ اگر یہ سوویت یونین کو اور امریکہ نیٹو کو افغانستان میں شکست نہ دیتے، میرے دوستو تمہارے پاکستان کا وجود جغرافیہ میں نہ رہتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئر کا کر تیرانے بجٹ استعمال کرتے ہیں، روپے میں جو تیرانے بجٹ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں بات مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا، جب سوویت یونین کے حوالے سے سوویت یونین داخل ہوا تھا، اور اس دور میں آپ کو یاد ہوگا دسمبر کا مہینہ تھا، جب کابل میں، کندار میں، بڑے بڑے شہروں میں روسی فوجی داخل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ نوجوان جو کمیونزم کا شکار ہوئے تھے، جنہوں نے ویلکم کر کے ان فوجیوں کو بلایا
وہ گھسے، مساجد میں گھسے، جامعات میں گھسے۔ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ہر جگہ سیاست کی بات کرتے ہو، ایک جگہ تو میں پہنچا رات کل پرسوں، اب تو اداروں کے پروگرام ہے، کہنے لگے کہ آپ صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، سیاسی باتیں نہ کریں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں اس لیے واقعہ سناتا ہوں کہ جامعہ مطلع العلوم جو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے، مولانا عز محمد نے سن 40-42 میں قائم کی تھی، جو حضرت مدنی کے خاص شاگرد تھے، حضرت لاہوری کے خلیفہ مجاز تھے۔ ہمارے ہاں ان دنوں سردیوں میں وفاق المدارس چھٹی کیا کرتی تھی، بلوچستان کے سردی کے حوالے سے کوئٹہ کے ہمارے ادارے میں تعطیلات تھیں۔ طلباء جس طرح اب چھٹی پہ جا رہے ہیں، وہ جامعہ مطلع العلوم کے تمام تر طلباء اپنے اپنے کمروں کو تالا لگا کر اگلے سال کے لیے ایڈوانس بکنگ کر جاتے ہیں۔ کمرے تالے لگائے ہوئے تھے، اساتذہ کے کوارٹرز بھی بند تھے۔ آدھی رات کے وقت مجھے جگایا گیا، میں جامعہ کا ناظم تھا، مولانا عبدالواحد رحمہ اللہ میرے بہنوئی وہ محتمم تھے، مدیر تھے۔ مجھے جگایا، میں باہر نکلا، جبہ قبہ پہنے ہوئے کئی افراد کھڑے تھے، ان کے ساتھ فیملیز تھی، کانپ رہے تھے، برف پڑی ہوئی تھی، سردی کے عالم میں ہم نے انہیں اندر بٹھایا، کمروں کے تالے توڑے، اس وقت گیس نہیں آئی تھی، ہم نے وہاں ٹال سے لکڑیاں اور گٹکے منگوائے اور ان کے لیے آگ جلائی۔ زخمی تھے، وہ کپڑے پٹے ہوئے تھے، ان کی خواتین زخمی تھیں، ان کو رکھا، اساتذہ کے مکانوں کو کھول کر ان کے تالے توڑ کر ہم نے فیملیز اور خواتین کو جگہ دی۔ صبح جب ذرا دھوپ نکلا، ڈاکٹرز کو بلایا گیا، دیگر جامعات اور مدارس کے مدیر اور اساتذہ اور شیخ الحدیث جمع ہوئے، علماء آئے، خطبہ آئے، جامعہ کے صحن میں ہم نے سب کو جمع کیا، ہم نے ان سے حال احوال لیا۔ تو ایک بزرگ نے مشورہ کر کے اپنا حال دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے جامعات تھے، اس میں سینکڑوں ہزاروں طلباء پڑھتے تھے، حدیث کے دور حدیث میں، حدیث کے اسباق میں سینکڑوں طلباء تھے، ہم جامع معقول اور منقول تھے، اور ہماری بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، ان خانقاہوں میں متوسلین بیٹھے تھے، باہر کی دنیا سے ہم نے رابطہ ہی چھوڑا تھا، ہم نے سیاست کو اپنے لیے شجر ممنوعہ قرار دیا تھا، اگر کوئی سیاسی بات کرتا ہم لاہور پڑھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیتے، ہم رات کو سوئے تھے، اچانک فوج داخل ہوئی اور سوویت یونین کی فوج نے ہمارے گھروں کو، ہمارے جامعات کو، ہمارے خانقاہوں کو تاراج کیا، ہم جان بچا کر اندھیرے میں نکلے، پیدل چلتے چلتے ہم پاکستان میں آئے، کندھار سے چمن پہنچے، چمن سے ہمیں کوئٹہ لایا گیا اور کہا کہ یہ بڑا ادارہ ہے جمعیت علماء اسلام کا، ہم یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اس میں اس کی آواز بھرا گئی اور اس نے آہ بھر کر ایک جملہ کہا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم تو بیٹھے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے صرف یہی دین کی خدمت کافی ہے۔ اس نے آہ بھر کے کہا کاش 20 سال پہلے ہم میں کوئی مفتی محمود پیدا ہوتا تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ انہوں نے ٹوکر کھائی، اور جب مہاجرین آئے، طلباء نے آپ کے مدارس میں داخلے لیے، انہوں نے وقت کے اس زخم سے سبق سیکھا، اور اس کے بعد وہ یہاں سے اپنے ملک میں بھی گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سوویت یونین کا جنازہ نکالا، اور دنیا کے جغرافیے پہ سوویت یونین نام کی اب کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اسمبلیوں میں پہنچے، پارلیمنٹ میں، اور دنیا کے دیگر ممالک میں گئے دوستو، تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں
وہاں پر افغانستان میں لوگوں نے عمل جہاد سے سوویت یونین کو شکست دی تو وہ کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم بڑے سادہ ہو، کیا یہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں ہے، کیا یہ لوگ سوویت یونین جیسے بڑے سپر طاقت کو شکست دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کیا اسے شکست نہیں ہوئی؟ کیا سوویت یونین نہیں ٹوٹا؟ وہ حصے بخرے نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگے ہاں وہ اسے شکست ہوئی تھی، لیکن جہاد نے اسے شکست نہیں دیا۔ جب وہ داخل ہوا غلطی کر کے، افغان عوام کھڑے ہو گئے، لیکن امریکہ بہادر میدان میں آیا، اس کے ڈالر نے کام دکھایا، اس کا اسلحہ پہنچا، کویت سے دینار پہنچے، سعودی عرب سے ریال پہنچا، یورپین ممالک کے فوج پہنچی اور اقوام متحدہ نے ساتھ دیا۔ شکست ہوئی ہے روس کو، لیکن شکست دینے والا امریکہ تھا۔ اللہ بھی یہ بات سن رہا تھا۔ نظارہ بدلا، منظر بدلا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں سے سوویت یونین داخل ہوا تھا وہاں سے امریکہ داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ 38 ممالک ہیں نیٹو کے، اس کے ساتھ سعودی عرب کا ریال ہے، اس کے ساتھ کویت کا دینار ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی فوج ہے، اس کا آرمی چیف پرویز مشرف ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، اس کے ساتھ روس ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں یکجا ہو کر اسی افغانستان میں گھس جاتی ہیں۔ 10 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ جیت گئے یا آج شکست کے کھا کر اپنی زخم چاٹ رہے ہیں؟ آج وہ شکست قبول کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو ان کے لیے افغانستان میں اب رہنا ممکن نہیں ہے اور واپس امریکہ جانا بھی مشکل ہے۔ امریکہ جانا کیوں مشکل ہے کہ وہ آپ کے نوجوان جن کے سر پہ اکابرین نے کل پرسوں چند سال پہلے پگڑی باندھی تھی، جو اپنے سر ہتھیلی پہ رکھ کر، وہ سر جس پہ یہ پگڑی باندھی گئی تھی رکھ کر جب وہ امریکی اور نیٹوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، پھر وہ مکی مچھروں کی طرح گرتے ہیں۔ میڈیا میں آتا ہے کہ 1-2 زخمی ہو گئے، لیکن کندار سے چمن میں جو خبریں آتی ہے کہ 150-200 مردار ہو گئے۔ آپ کے جیکب آباد کے شہباز ایئر بیس پر، ہوائی اڈے پر انہوں نے اپنے مردہ خانے قائم کیے، سرد خانے۔ اللہ بلا کرے لوڈ شیڈنگ کا، اس نے سارا پول کھول دیا، بجلی بند ہوئی، سرد خانے گرم خانے بن گئے اور مردار لاشوں سے تعفن اٹھنے، بدبو شروع ہو گئی۔ گوٹکی کے بیٹھے ہیں یار، پوچھے ان سے۔ ہم نے جیکب آباد کے قریب گاؤں میں گئے، اس نے کہا کہ ایسی بدبو تو ہم نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد رات کو انہوں نے ٹرانسپورٹ طیاروں میں ان مردار اپنے فوجیوں کو اٹھایا اور افغانستان میں لے گئے۔ نہ دفنا سکتے تھے، انہوں نے پٹرول چھڑک کر انہیں آگ لگا دی اور اس کا ویڈیو بنا جو امریکہ تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ جرمنی کے اسپتال ٹنڈوں سے اور لنگڑوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اب وہ وہاں رہ نہیں سکتے، گھر جا نہیں سکتے۔ درمیانی راستہ کون سا ہے کہ وہ پاکستان میں آئے؟ اور دوستو، اسلام آباد میں زرداری نے 56 ایکڑ زمین دی ہے امریکی سفارت خانے کے لیے، جس میں 9 منزلہ کئی عمارتوں کے نقشے پاس اور جس میں ہزاروں فوجی رہیں گے۔
بالفاظ دیگر انہوں نے ایک منی پینٹاگان ان کا دفاعی ادارہ ہے، ایک چھوٹا پینٹاگان انہوں نے پاکستان میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور بلیک واٹر کو تو آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو بھی دیکھا، اور بلیک واٹر کے افراد پگڑی اور طالبان کے لباس میں داڑیاں رکھی ہوئی پکڑے گئے، اور اس کو تھانے میں لے جایا گیا پولیس نے، اور اس کے بعد میڈیا پہنچی اور اس نے سارے کے سارے ان کے فوٹیج اور تصاویر لی۔ اسی دوران وزیر داخلہ سورہ اخلاص والے وہ پہنچے اور آئی جی کو کہا کہ ان کو رہا کرو، یہ تو امریکی ہیں ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ اب میں یہاں خانپور میں حاضر ہوں اور حضرت درخواستی صاحب میرے لیے کھانا کوئٹہ بھیجیں گے، میں تو بھوکا مروں گا یا نہیں؟ اگر امریکی اور نیٹو شکاگو میں بیٹھ کر شیڈول طے کر چکے ہیں کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، تو نکلنے والوں کے لیے سپلائی کی کیا ضرورت درپیش ہوگی؟ جب وہ افغانستان میں رہیں گے نہیں تو نیٹو سپلائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے جو اسلحہ افغانستان میں موجود ہے وہ اسلحہ منتقل کیا جائے گا بلوچستان کے بلوچ علاقے اور پہاڑوں میں، اور اسے شو کیا جائے گا کہ وہ کارروائی آ رہی تھی اور پہاڑوں میں لوگوں نے، دہشت گردوں نے اسے لوٹ لیا، اور وہ بالی اسلحہ یہیں موجود ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں یہی منصوبہ کار فرما ہوگا، اور اسی طریقے سے گلگت اور بلتستان جو آغا خانیوں نے اپنا ایک اسٹیٹ بنایا، اور اس کا گورنر جو آغا خانی کافر ہے اور جس کی تقرری کے لیے زرداری صاحب کو کروڑوں ڈالر رشوت پیش کی گئی۔ ہم یہاں پر کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف سازش کرنے والے کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ادارے بھی قائم رہیں گے، لیکن یہی مفتی محمود تھے جو آپ کے قریب قاسم العلوم میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، یہی جن کا نام ہم نے لکھا ہے یہاں پر۔ حضرت درخواستی اپنے آخری سانس تک وہ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے امیر تھے، اس لیے کہ ان دو بزرگوں نے اپنے ماننے والوں، اپنے شاگردوں کو مسجد و محراب کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایوانوں میں پہنچایا۔ اور میں بات مختصر کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ آج امریکہ اور اس کے ہمنوا میڈیا، وہ پاکستان کا ہو، وہ کسی اور ملک کا ہو، وہ سعودی عرب کے ہوں یا دیگر، وہ ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، قانون کے یہ شکنی میں مبتلا ہے، تاکہ اس آڑ میں مدارس کو بند وہ الٹا بھی لٹک جائے۔ میرے دوستو، مدرسے تو کیا وہ ہمارا منہ بھی بند نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جناب یہ عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہم کیا کہہ رہے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر چٹائی ڈال کر قرآن و حدیث پڑھائیں گے۔ وہ دور گزر گیا، پرانی صدی کی باتیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں
یہ مدرسے قائم ہیں، یہ عمارتیں تمہارے باپ نے نہیں بنائے ہیں، تمہارے اداروں نے نہیں بنائے ہیں، تمہارے بجٹ سے نہیں بنے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان درویشوں پہ اعتماد کر کے بنوائے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آئے پھر ان مدارس میں قدم رکھے۔ ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جن طلباء کے سر پر پگڑی باندھی گئی ہے وہ وارث ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اور نہ قانون کو اپنے سر پہ مسلط۔ ایک بات یاد رکھے، ختم نبوت کا مسئلہ تھا، حضرت انور شاہ کشمیری سے لے کر حضرت بخاری سے لے کر حضرت بن نوری سے لے کر سب نے قربانیاں دی، لیکن سب سڑکوں پر عوام کو لے کر آئے، لیکن حل کس نے کیا؟ اس پارلیمنٹ نے کیا جس میں مفتی محمود بیٹھے تھے، جس میں مولانا عبدالحق بیٹھے تھے، 8 علماء اور کان بیٹھے تھے۔ ان 8 نے کس سے منوایا؟ کسی مولوی سے نہیں، مولوی سے منوانا بڑا مشکل ہے۔ اگر بھٹو مولوی ہوتا تو یہی مسائل اٹھاتا جو ہمارے اپنے اٹھا رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ لیکن وزیر اعظم بھی ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی کی حکومت، اکثریت ہماری نہیں، ہم 8 افراد ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور میں بتاؤں حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی قیادت میں ان کی دعاؤں کی برکت سے مفتی محمود کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسٹر وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، یہ قادیانی فرقہ ہے اور آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ مفتی محمود وہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھی اس کے دجل و فریب کو، مرزے کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرے۔ لیکن آئیے میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، اور اگر مفتی محمود چاہتا تو اکیلے کھڑے ہو کر اس کے خلاف بات کرتا، لیکن ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، آج ہم پارلیمنٹ میں 20 سال رہا ہوں، پارلیمنٹ کا ریکارڈ کہتا ہے، آپ کا حافظہ بھی اگر ساتھ دیتا ہو وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ مفتی محمود کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب جناب ذوالفقار علی بھٹو، آج اگر میں آپ کے اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ یہ کافر ہے اور اس کے یہ عقائد ہیں اور یقیناً آپ کے یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ بات مان لیں گے اور مرزائیوں کو کافر قرار دیں گے، لیکن یہ خود کاشتہ برطانیہ کا پودا یہ دنیا کے سامنے جا کر کہے گا کہ ون وے فیصلہ ہوا ہے، ہمیں نہیں بلایا گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی اور ہمیں انہوں نے غیر مسلم قرار دیا۔ میں درخواست کرتا ہوں اسپیکر صاحب آپ سے، وزیر اعظم صاحب آپ سے، کہ آپ ابھی فیصلہ نہ دیں، ہماری بات میں نہ دیں، ہم کوئی دلیل نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ دوسرا فریق یہاں پر موجود نہ ہو۔ کیا کوئی بھی عدالت میں کوئی اور پڑھا لکھا شخص یہ کہہ سکتا ہے؟ مفتی محمود نے دلائل دینے سے رحم اللہ نے انکار کر دیا، اور 2 دن کے بعد اجلاس ہوا اور پھر مرزا ناصر کو بلایا گیا، وہ سفید لباس میں، سفید شیروانی میں، سفید پگڑی باندھے ہوئے، ترہ لگایا ہوا، اور وہ داخل ہوا، ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ آیا اور بھٹو کو سلام کیا اور آ کے اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بھٹو نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا اسے کہ یہی تو ہے جس کے لیے مفتی محمود کہہ رہا تھا کہ یہ اور اس کی جماعت کافر ہے۔ وہ اچھلا اور مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ مولوی صاحب کو کافر کہہ رہے ہو؟ مفتی صاحب نے کہا کہ ذرا چھری تلے دم لو، جب بات ہوگی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے دلائل دیے، یہ ساری کتابوں میں چھپ چکی ہے، صرف یہ کہ اس سے پوچھا گیا
جب اس نے جواب دیا مفتی صاحب نے طرح کیا 4 سوالات کیے، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، بھٹو جیسا شخص کھڑا ہوا اور کہا بس کیجئے مفتی محمود، یہ شخص سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس پارلیمنٹ کے اندر آج بھی وہ تصویر لگی ہے کہ بھٹو نے وہ فائل جس پہ دستخط کیا گیا تھا 74 کی ترمیم، اس پہ سائن کر کے وہ مفتی محمود کے نشست پہ پہنچے اور دونوں ہاتھوں سے مفتی صاحب کو پہلے اٹھا، مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا مفتی صاحب مبارک ہو، آپ اپنی آئینی اور قانونی جنگ جیت چکے ہیں، یہ وہ فائل ہے جو ترمیم کے میں نے دستخط کر دی۔ اور پچھلے سال یاد ہے آپ کو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ابھرا، وہاں پر ترمیم کروانی تھی اور بندے 8 تھے، ترمیم کروا کے چھوڑی علماء نے یا نہیں، اور بھٹو وزیر اعظم تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اب ترمیم کو رکوانی تھی۔ ترمیم کا فیصلہ ہو گیا تھا، زرداری نے اعلان کر دیا تھا، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کمیٹی بنا دی تھی، اور کمیٹی کا سربراہ اقلیتی وزیر شہباز بھٹی کو بنا، اور وہی حکمت عملی اپنائی گئی۔ اسٹیج شدہ جس طرح ختم نبوت کا، اس طرح ناموس رسالت کے لیے ہم نے مفتی محمود کے فرزند نے مولانا فضل الرحمان اجلاس بلایا، ہم نے حکمت عملی اپنائی اور مولانا نے خود پیش کیا ابو الخیر زبیر کا نام کہ وہ صدر ہوگا۔ ایک جلسہ ہوا کراچی میں جس میں میں حاضر تھا، لاکھوں کا اجتماع تھا، حالات بدلنے لگے۔ دوسرا جلسہ تھا لاہور میں، جب لاہور کا جلسہ ختم ہوا تو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ خواہ عوام کو گمراہ کر رہے ہو، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم لائے۔ بڑا بیان چھپا ان کا کہ جناب ہم نے تو ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کا تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ کام ہی بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں اور پھر پچھتانے لگتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، ہم نے پشاور اور اس کے بعد کوئٹے کا شیڈول دیا تھا، تو وہی اسمبلی تھی جہاں پر جوائنٹ سیشن میں 442 ارکان تھے اور پھر فرزند محمود کے ساتھ صرف 8 ارکان تھے۔ ترمیم ہوئی۔ جب انہوں نے ہمارے جلسے دیکھے، ہمارے جلوس دیکھے، لوگوں کی سرشاری دیکھی، تو پھر رحمان عبد الرحمان ملک صاحب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک بیان دیا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، وزیر داخلہ نے بیان دیا۔ اس دوران قادری صاحب اپنا کام کر چکے تھے، سلمان تاثیر کو پہنچا چکے تھے، تو وزیر داخلہ نے کہا کہ کیا تم حضور کی محبت کی بات کرتے ہو؟ اگر میرے سامنے بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں اس کو گولی مار دوں گا۔ یہ ریکارڈ پر ہے کہانی۔ وزیر داخلہ نے کہا اس دن میرا بہت بڑا جلسہ تھا، تو میں نے اس میں کہا کہ جناب وزیر داخلہ، قانون کے مطابق تم کسی کو گولی نہیں مار سکتے، اور اگر بھٹو کو اس لیے پھانسی دی گئی، اس نے خود تو گولی نہیں چلایا تھا، کسی اور کو کہا تھا بقول عدالت کے، اور اس کو سزا ملی
تو وزیر داخلہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میرے سامنے کوئی توہین رسالت کرے میں اسے گولی مار دوں گا، وہ داخلہ کے وزیر تھے، اس کے محکمے کے ایک عام سپاہی نے، اس کے اپنے وزارت داخلہ کے ایک عام سپاہی نے اپنے وزیر کے حکم کے مطابق، کیا بات ہے، اور گورنر پنجاب کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھا قادری صاحب نے تو اسے مار دیا۔ تو میں نے کہا وہ اکیلے کیوں جیل میں ہے، وزیر داخلہ کیوں باہر ہے؟ لیکن آپ کے اتحاد اور اتفاق کو جب بھی اس پہ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اب نیٹو سپلائی کی بات ہوئی، ہمارے 7-8 ارکان تھے۔ نیٹو سپلائی جنرل پرویز مشرف نے بحال کی تھی، شروع کیا تھا، اور سلالہ چیک پوسٹ پر 24 پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی روشنی میں اس آرمی چیف کے کہنے پر اسے بند کر دیا گیا۔ اب جب دباؤ بڑھا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ پارلیمنٹ کے سر پہ ڈالا جائے۔ ہم نے جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی کہ پارلیمنٹ سے وہ فیصلہ نہ لے سکے۔ آج میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ نیٹو سپلائی بحال ہے یا نہیں ہے؟ پرسوں چوتھ ہمارے اکابرین میں سے وہ ساتھی جنہوں نے کہا کہ نہیں، پارلیمنٹ نے نیٹو سپلائی کو بحال کیا ہے، 2.5 مہینے ہو رہے ہیں لیکن نیٹو بحال نہیں ہے۔ ہمارے بھائی جو دفاع پاکستان میں کونسل میں ہیں، انہوں نے 27 تاریخ کو، 27 کب ہے؟ پرسوں کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور نیٹو سپلائی کو۔ اب فیصلہ کیا ہوا ہے؟ فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہ چونکہ نیٹو سپلائی بحال نہیں ہوئی ہے، جب بحال ہوگی تو ہم لانگ مارچ کریں گے۔ تو ہم سچ کہہ رہے تھے کہ بحال ابھی تک کرنے ہم نے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے مورچے ہیں، دیوبند کا وہ گلدستہ جو تبلیغی جماعت کے قیادت کے پیچھے آپ تاریخ میں جائیں، وہ ہمیں دیوبند پہنچائے گی۔ آپ تفسیر کے حوالے سے جائیں، مدارس کے حوالے سے جائیں، ختم نبوت کے حوالے سے جائیں، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جائیں، وہ ہمیں ایک ادارے تک پہنچائے گا۔ خدا را اپنے ان تمام مورچوں کا رخ صرف طاغوت اور مخالفین کی طرف کریں۔ اور اگر ہمارے مورچے غلطی سے، اجتہادی غلطی سے، انفرادی غلطی سے، اگر مورچے طاغوت اور باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے کی بجائے اپنی طرف گولہ باری کریں گے تو نقصان ہمیں ہوگا۔ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ آیا ہے، باطل نے کبھی حق کو شکست نہیں دی ہے، کبھی حق مغلوب نہیں ہوا ہے۔ جہاں ہمیں نظر آتا ہے اپنے اندر کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے دوستی کا معیار ہمارے بڑوں نے جو مقرر کیا ہے، وہ دوستی ہمیں اس وقت ایک بند گلی میں پہنچا چکی ہے، اور جس کی ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو کو ہم دوست قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ہم سے
سب سے زیادہ ہمارے دشمنی کے حوالے سے، لیکن ان لوگوں کو دیکھیے جن کے خلاف سوویت یونین نے اور امریکہ نبرد آزما ہوا، انہوں نے 2 ہتھیار استعمال کیے، وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ ان کے تمام تر حلبے، تمام تر طاقت، تمام تر اجتماعی قوتیں ناکام ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بلا تاخیر تشریف لائیں گے